السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل چھواڑے کا ہے، 3 چھواڑے کا یہ عمل ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں اتنا زیادہ مال و دولت آ جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنے پیسے آئیں گے کہ آپ امیر ہو جائیں گے۔ آپ کو پیسے رکھنے کے لیے آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہوتا، تو آپ اس عمل کو فوری طور پر کریں۔ انشاءاللہ آپ بہت ہی جلد کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آپ کے روزی رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں خوب برکت آنے شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ عمل صرف ایک دن کا ہے۔ جو بھی شخص اسے ایک بار کرے گا وہ بہت ہی جلد امیر بن جائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ ترنت اس کا کرشمہ دیکھیں گے کہ مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ دوستو، آپ بہت ہی جلد امیر بن جائیں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو ایک دن کرتے ہیں تو کچھ دن بعد آپ اس کا اثر دیکھیں گے، اس کا کرشمہ دیکھیں گے، یعنی کہ بہت ہی جلد آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آپ اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے بنا اسکپ کیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، چاہے آپ آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، کسی بھی ایک دن آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ دوستو، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کے وقت کریں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، یہ یاد رہے، آپ نے اس عمل کو پاک صاف باوضو ہو کر کرنا ہے۔ ناپاکی کے حالت میں بالکل نہ کریں، باوضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ تو دوستو، آپ کو کرنا یہ ہے، آپ 3 چھوارے لے لیں۔ جو سوکھے ہوئے چھوارے ہوتے ہیں، آپ کو وہ چھوارے لے لینے ہیں۔ بڑا چھوٹا کسی بھی سائز کا آپ لے سکتے ہیں، مگر 3 چھوارے لے لینے ہیں۔ سائز کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، بس آپ کو 3 چھوارے لے لینے ہیں۔ دوستو، آپ 3 چھوارے لے کر اسے کسی برتن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد پیارے دوستو، آپ کو کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ دوستو، چاہے آپ جانماز پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں، یا اپنی دکان یا آفس میں بیٹھ جائیں، بس دوستو پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے جو چھوارا لیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد آپ اس میں سے ایک چھوارا لے لیں، اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ لیں، یعنی کہ رائٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ، اس میں آپ ایک چھوارے کو رکھ لیں۔ چھوارا رکھنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔
دوستو تو آپ کو پڑھنا یہ ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ درود پاک کوئی سی بھی ہو، چھوٹی بڑی جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک سب سے چھوٹی درود پاک پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو دوستو یہ سب سے چھوٹی سی درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور درود پاک یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو چھوارا لیا تھا اس میں آپ کو دم کر دینی ہے، یعنی کہ آپ کو اس پر پھونک مار دینی ہے۔ دم کرنے کے بعد یعنی کہ پھونک مار دینے کے بعد آپ کو اسے پڑھنا ہے 101 بار۔ جی ہاں پیارے دوستو، 101 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا ستارو، یہ ہو گیا 1 بار۔ یا سلامو یا ستارو، یہ ہو گیا 2 بار۔ یا سلامو یا ستارو، یہ ہو گیا 3 بار۔ دوستو ایسے ہی آپ کو 101 مرتبہ یا سلامو یا ستارو پڑھ لینی ہے۔ دوستو آپ اسے 101 سے زیادہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس سے کم پڑھیں، آپ 101 بار ہی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف آپ کو 1 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر اسے پڑھنے کے بعد آپ نے جو چھوارا لیا تھا اس میں آپ کو اسے دم کر دینا ہے۔ پھر پھونک مار دینے کے بعد آپ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس پر دم کر دیں۔ پھر دوستو دم کرنے کے بعد آپ کا ایک وظیفہ ہو گیا ایک چھوارے پہ۔ پھر اس چھوارے کو، پہلے والے چھوارے کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے، اس کے بعد دوسرے چھوارے کو لیں اور بالکل وہی وظیفہ اسی طرح سے پڑھ لیں۔ پھر اس پر دم کر دیں۔ پھر دم کرنے کے بعد دوسرے چھوارے کو بھی سائیڈ میں رکھ لیں۔ پھر اسی طرح سے تیسرے چھوارے کو لیں اور ویسے ہی دم کریں، پڑھیں۔ پھر آپ کو تینوں چھوارے کو لے لینا ہے۔ اب دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ان تینوں چھوارے کا کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جن لوگوں کا گھر کچا ہے، مٹی کا ہے، کچا مکان ہے، وہ لوگ یہ بات غور سے سنیں۔ دوستو اگر آپ کا گھر مٹی کا ہے، کچا مکان ہے، تو آپ کو ان چھواروں کا کرنا یہ ہے کہ انہیں مٹی میں دفن کر دینا ہے، کسی جگہ پر زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ وہ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، ناپاک جگہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہاں پر باتھ روم وغیرہ نہ ہو، اتنا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اب دوستو یہ سوال آتا ہے کہ جن کا گھر پکا ہے، فلیٹ کا گھر ہے، وہ ان چھواروں کا کیا کریں؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ان چھواروں کو اپنے پاس رکھیں، اپنے کبرڈ میں رکھیں، مطلب ایسی جگہ پر آپ اپنے پاس ان چھواروں کو رکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے ان چھواروں کو کھانا نہیں ہے، اگر آپ بھول کر کھا لیتے ہیں، اگر آپ ان چھواروں کو کہیں ایسے جگہ پر رکھ دیتے ہیں کسی ڈبے میں جہاں وہ پک جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ دوستو آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ دوستو آپ ان چھواروں کو جہاں آپ کام کرتے ہیں، اپنے آفس وغیرہ میں کہیں بھی آپ اس چھوارے کو رکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کی دکان میں خوب برکت ہوگی۔
اس سے کسٹمر آپ کے دکان پر آتے رہیں گے، آپ بہت ہی جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا دکان کسی کچے مکان کی طرح ہے، کچی جگہ پر ہے، تو آپ اسے زمین کے اندر مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، اور اگر پکا مکان ہے تو آپ اسے اپنے پاس کہیں کبڈ وغیرہ میں رکھیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی، آپ بہت ہی جلد دولت مند بن جائیں گے۔ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔